بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، جب سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک رجیم چینج آپریشن ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑی اور سب سے اچھی خبر اگر سامنے آئی ہے تو آج کی یہ خبر ہے کہ پہلا تازہ ہوا کا جھونکا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے کہ ایک انتہائی طاقتور ترین جنرل ان کو فارغ کرنے کی خبر اس وقت سامنے آئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ خفیہ ایجنسیوں کا جو طاقتور جنرل ہے ان کو ان کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور اب ان کو کہاں پر ٹرانسفر مل رہی ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھنے جا رہا ہوں کہ ان کی یہ جو ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی باقاعدہ طور پر جیت ہو چکی ہے کہ بار بار ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس فلاں شخص کو، مسٹر ایکس کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا جائے۔ وہ مسٹر ایکس کون ہے؟ آج یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اسلام آباد سے۔ اور پھر جناب دوسری جانب 8 ججز کو باقاعدہ طور پر آج قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ جب 8 ججز کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی اور 6 ججز کے ایک خط کے بعد اب 8 ججز کو الگ الگ 8 خطوط بھیجے گئے ہیں۔ یہ خطوط کس طرح بھیجے ہیں، اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور خطوط لکھنے کے بعد ہی اس فلانے جو افسر ہیں ان کو جناب ہٹانے کا جو معاملہ ہوا ہے، یہ تمام ڈیٹیلز ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایکسکلوسیو خبریں ہیں جس پر میڈیا بات نہیں کر رہا اور نہ ہی میڈیا اس پر رپورٹ کرے گا۔ اور شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، ہوش ربا انکشاف، کہ ان کو جو ہے وہ کھانے میں ہارپک ملا کر دیا گیا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کو زہر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر فوری طور پر اپنا رد عمل دیا اور یہ کہا گیا کہ بشرا بی بی کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور خصوصی طبی معائنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کے معاملے کی فوری تحقیقات کی جائیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں ناجائز طور پر قید رکھا ہوا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ جناب بشرا بی بی کو زہر اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ تاکہ مجھے توڑا جا سکے، میں نہیں ٹوٹ رہا تو مجھے توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو توڑا جا رہا ہے۔ جی جناب عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اپنا رد عمل جو ہے وہ دیا ہے۔ اور پھر بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے اس کے بعد جو ہے میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون لوگ ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کو سلو پوائزنگ دی جا رہی ہے، کچھ ہوا تو طاقتور لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ واقعی طور پر بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے بنی گالہ میں۔ ظاہر ہے بنی گالہ کو پولیس نے، اداروں نے، ایجنسیز نے جو ہے وہ کنٹرول اس کا حاصل کر لیا ہے، وہاں پر کوئی غیر متعلقہ شخص جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے اگر ان کی کسٹڈی کے اندر بشرا بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو پھر کون لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایک یہاں پر جو ہے وہ اس کی خبر کا رخ بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے پہلے بھی نواز شریف صاحب نے بھی یہی جو ہے وہ صورتحال چلائی تھی، یہی ایک بیانیہ تھا کہ اگر میاں نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے۔ اور پھر کابینہ کے اندر جو ہے خان صاحب کو بتایا گیا کہ یا ان کو یہ بھی بیماری ہے، ان کو یہ بھی بیماری ہے، جہاز پہ چڑھے گا تو مر جائے گا، تو لہٰذا اس کو جو ہے فوری طور پر ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ اور پھر نواز شریف صاحب جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ کیا یہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ ملک سے باہر جانے کو تیار ہو گئے ہیں؟ لیکن عمران خان صاحب نے اس خبر کی سختی سے تردید کر دی ہے کہ جناب وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور آج انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ میں نے ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے آرمی چیف کو پیغام پہنچایا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے اور اس لندن پلان کا سب سے بڑا سرغنہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہے، نگران حکومت تو چیف الیکشن کمشنر نے مل کر لندن پلان پر درآمد کروایا ہے۔ تو جناب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے کہا کہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ وہ قابل مذمت ہے، انہیں ایک کمرے تک محدود کر رکھا ہے، ہمیں ان کی صحت کے حوالے سے خدشات لاحق ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے۔ عمران خان نے آج کہا کہ اگر کچھ بھی ہوا ان کی اہلیہ کو تو طاقتور لوگ ان کے ذمہ دار ہوں گے جو بشرا بی بی کی کمرے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اڈیالہ جیل کا کنٹرول بھی ایجنسیز کے پاس ہے، بشرا بی بی کے جو گھر ہے جو بنی گالہ ہے اس کا کنٹرول بھی جناب پاکستان کی ایجنسیز کے پاس ہے۔ اب دوسری جانب جو ہے وہ آج سینیٹ انتخابات ہوئے، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آج کامیاب ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب فیصل واڈا، یہ جناب آپ نے غور کرنا کہ فیصل واڈا صاحب بھی آج سینیٹر بن گئے، فیصل واڈا صاحب آج
سینیٹر بنے ہیں, حالانکہ آزاد حیثیت سے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے. ملک میں ماشاء اللہ پلس پلس لگایا گیا ہے کہ غیر متعلقہ لوگ, یعنی کہ جس میں محمد اورنگزیب ہیں, محمد محسن نقوی صاحب ہیں, فیصل واڈا صاحب ہیں, اور پھر اس کے علاوہ علیم خان ہیں, یہی لوگ جو ہے حکومتوں کا حصہ ہیں. انہی لوگوں کو جو ہے وزارتیں دی جا رہی ہیں, انہی لوگوں کو جو ہے وہ سینیٹرشپ بنایا جا رہا ہے, اور یہ حکومتی امیدوار ہیں, متفقہ طور پر حکومت کے یہ امیدوار ہیں. تو یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. بظاہر تو شہباز شریف کی حکومت ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. بظاہر آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں, پس آئینہ کوئی اور ہے. بظاہر یہ PDM کی حکومت ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. بظاہر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, پس آئینہ کوئی اور ہے. بظاہر پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, تو پس آئینہ کوئی اور ہے. یہاں پر جناب سب کچھ جو ہے کوئی اور ہی کنٹرول کر رہا ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ بلکہ ماشاءاللہ پلس پلس ہے. اس کے علاوہ مصدق ملک, رانا محمود الحسن, عامر چشتی اور سرمد علی بھی سینٹ الیکشن میں کامیاب ہو چکے ہیں, جبکہ سنی اتحاد کونسل کی امیدوار راجہ انصر جو جنرل نشست ہے اس پر حکومتی اتحاد کے رانا محمود الحسن کا مقابلہ سنی اتحاد کونسل کے فرزند علی شاہ سے تھا. تو اب جناب یہ جو ہے وہ بڑی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو جو جھٹکا لگا KPK سے کہ وہاں پر سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس کو ملتوی کر دیا ہے. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آپ کے سامنے بریک کرنا چاہتا ہوں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے پارٹی کے حوالے سے بیانات دیتے ہیں, پارٹی کے اندر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, اور پارٹی میں پھر لڑائیاں بھی بڑی. حامد خان اور شیر افضل مروت ایک دوسرے کے آمنے سامنے. شیر افضل مروت صاحب کے کچھ ایسے بیانات ہوتے ہیں جس کو پارٹی جو ہے وہ اس سے اعلان لا تعلق ان کو کرنا پڑتا ہے, اور شیر افضل مروت سولو فلائٹ لے کر عمران خان کا نام استعمال کر کے جو ہے وہ پارٹی کو شاید نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ایک رانگ نمبر کے طور پر کام کر رہے ہیں, لیکن جس طرح سے وہ بہادری کا بھی کام ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جب نام لینے والا کوئی نہیں تھا تو PTI کو زندہ رکھنے والے شیر افضل مروت تھے. اس سے کوئی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا یا اس بات سے کوئی مڑ نہیں سکتا. تو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. جناب 3 نام تھے جو فوکل پرسن سے خان صاحب کے کہ وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے جو مخصوص لوگ ہیں ان کی ملاقاتیں کروایا کریں گے. اس میں عمیر نیازی صاحب تھے اور شیر افضل مروت صاحب تھے. تو شیر افضل مروت صاحب کو اس میں نکال دیا گیا ہے اور وہ اس لسٹ سے باہر نکل گئے ہیں, اور وہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں کروا سکیں گے. ان کی رسائی کو خان صاحب سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. عمر ایوب اور شبلی فراز جو ہیں وہ اب اس میں ان کا کنٹرول آ گیا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماد اظہر کی جو واپسی ہے اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر سے مضبوط ہو جائے گی, اور مراد سعید کی واپسی کا انتظار ہے. اس کے بعد PTI کے اندر ایک اور روح کی جو ہے وہ ایک اور آزادی کی روح پھونکی جائے گی, اور یوں اب جو کنٹرول پورا وکلا کے پاس تھا وہ مکمل کنٹرول اب پاکستان میں یا تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ اب سیاستدانوں کے پاس جا رہا ہے, کیونکہ وکلا نے پوری پارٹی کو ہائی جیک کر لیا تھا. وکلا نے پارٹی کو نقصان بھی پہنچایا تھا. تو وہ ٹک ٹاکر سارے وکیل جو ہیں وہ خان صاحب ان کو اب رندہ صاف کر رہے ہیں, اور پھر اب جو ہے وہ سیاستدان ایک ایک کر کے واپس بھی آ رہے ہیں. روپوشی کی ختم ہو رہی ہے, اور جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ بھی واپس آنا شروع ہو چکے ہیں. تو لہٰذا اب پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد آپ کو ایک بہت بڑے ایکشن کے اندر نظر آئے گی, اور عید کے بعد احتجاج, دھرنے, جلوس اور جو ہے وہ لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جناب کیے جائیں گے. تو یہ ایک بڑی اہم دلچسپ صورتحال ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 8 ججز کو اب جناب قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. 8 مختلف خطوط آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو جناب بھیجے گئے ہیں. اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور پھر اسی معاملے کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور ایک اہم ترین فوجی جنرل کو فائر کرنے کا جو ہے فیصلہ ہو چکا ہے. یہ خبر جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ سب سے پہلے خطوط کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ خفیہ ایجنسی اور ایگزیکٹو جو ہے وہ ان کے کام میں مداخلت کرتی ہیں. ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر ان کے مطابق فیصلے نہ دیے گئے تو ان کو مار دیا جائے گا. ان کی فیملیز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, اور ویڈیوز جو بھی سارا معاملہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا. اور DGC کا ذکر باقاعدہ طور پر اس میں ہوا تھا کہ DGC کا عہدہ ہے وہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی سیاسی کیسز کے اندر مداخلت کرتا ہے. تو اس وقت DGC کون ہے؟ وہ ہے میجر جنرل فیصل رشید صاحب. اب جناب معاملہ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں ان کے ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے ہیں. 8 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, 8 ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے ہیں. جناب اس وقت خبر جو میرے پاس موجود ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے بعد نئی صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ جہاں پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے ہیں. اور سینئر کورٹ رپورٹر ثاقب مشیر کے مطابق عدالتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک جج کے سٹاف نے خط کھولا تو اس کے اندر پاؤڈر موجود تھا. اب خط کے اندر ایک پاؤڈر موجود
تھا اور خط کے اندر ڈرانے اور دھمکانے والا نشان بھی موجود تھا. یعنی کہ ایک تصویر آپ جناب یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور یہ تصویر کے ساتھ جو ہے وہ خط لکھا گیا. یہ ڈرانے دھمکانے کا خط ہے کہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا اگر آپ جو ہے اپنی آزادی کے لیے بولتے ہیں, اگر آپ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ ججز کو ڈرانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اب ججز نے اس خط کے اندر کس کا نام لکھا تھا, کس کو مخاطب کیا تھا, وہ جناب خفیہ ایجنسی سے ایگزیکٹو ہے, تو خط کا پھر TTP نے لکھ دیا ہے. تو اب جو خط اب ججز کو دھمکیاں میں اس خط مل رہا ہے, کیا وہ دہشت گردوں نے لکھا ہے؟ کیا اس خط سے دہشت گردوں کو تعلق بنتا ہے؟ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ ایک بڑا عام ترین سوال ہے کہ معمولی لوگوں نے ہی یہ خط لکھا ہوگا. اور پھر انہوں نے اس میں جو خط لکھا گیا ہے وہ کسی خاتون نے بغیر ایڈریس لکھے ہائی کورٹ کے ججز کو ارسال کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ اسلام آباد پولیس کی ٹیم جو ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے. ابھی ایکسپرٹ ٹیم کی تحقیقات بھی مشغول ہے اور یہ پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاؤڈر کیا ہے. تو لہٰذا یہ جناب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ دھمکیاں دوبارہ سے اب ججز کو ملنا شروع ہو گئی ہیں اور اب سریان دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے بولیں گے, اگر آپ حق اور سچ کی بات کریں گے, انصاف کی بات کریں گے, تو آپ کو جناب مار دیا جائے گا. اور خوفناک تصاویر ان کو جناب بھیجی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا کہ ججز کی حفاظت ہر سو یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. تحریک انصاف کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خط موصول ہونے پر انہوں نے جناب اپنا رد عمل دیا ہے کہ پاکستان میں آئینی طور پر جو یہ اندھیرا ہے اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کی جو ہے وہ ججز کو ان کی جان کو حفاظت کرنا یہ جناب حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. اب یہ جناب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب اس خط کے فوری بعد جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور اب تک کا بہت بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا وہ جناب کیا ہے. عمران خان صاحب نے جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو انہوں نے ایک مخصوص افسر کا نام لیا. اعظم سوادی صاحب پر ظلم ہوا, تشدد ہوا, انہوں نے ایک مخصوص افسر کا نام لیا جو DGC تھے بلکہ ہیں, اور شہباز گل صاحب اٹھائے گئے, انہوں نے بھی انہی کا نام لیا تھا. مراد سعید صاحب بھی انہی کا نام لیتے تھے. پاکستان تحریک انصاف میں کافی مشہور ہیں. تو لہٰذا شاہد اسلم صاحب جو ہیں ان کی خبر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چھٹے جس کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ بہت لوگوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا. نواز صاحب نے ایک تقریر کی تھی اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور اس وقت DGC تھے عرفان ملک صاحب, ان کو فوری طور پر فارغ کر دیا گیا تھا اور وہ میجر جنرل کے عہدے پر ہی براجمان تھے اور ان کو آگے پروموشنز بھی نہیں ملی تھی. حالانکہ ان کے جو ساتھ کے ساتھی تھے وہ لیفٹنٹ جنرل تک پہنچ گئے تھے, لیکن عرفان ملک صاحب جو ہیں ان کو پروموشن بھی نہیں دی گئی تھی اور ان کو DGC ISI کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا. تو اب یہ انہوں نے کہا کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو 6 ججز کا معاملہ ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے. اب اپریل میں آرمی کے اندر ایجنسیز میں جناب تقرریاں تبادلے ہوتے ہیں, تو اس اپریل میں جو آنے والا اپریل ہے جو بلکہ آ چکا ہے وہ جناب اس اپریل میں DGC ISI میجر جنرل فیصل حسین صاحب کو تبدیل کر دیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی خبر انہوں نے جناب دی ہے کہ روٹین کے تبادلے ہوں گے. ویسے یہ کوئی اس میں کوئی ایسا کوئی ایکشن نہیں ہے, ایسا جو ہے وہ ڈنڈا نہیں اٹھایا گیا, لیکن جناب یہ روٹین کا تبادلہ ہے. لیکن اس روٹین کے تبادلے میں پاکستان تحریک انصاف بہت خوش نظر آئے گی. ظاہر ہے یہ بہت بڑی خبر, بہت طاقتور ترین جنرل جن کا نام کھلم کھلا عمران خان صاحب لے چکے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے DGC کو پوری ایک ونگ کو چلایا, پولیٹیکل ونگ کو چلایا, تو ان کا نام جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا, میجر جنرل فیصل حسین صاحب کا نام. تو جناب اب ان کے جو ہے وہ تبادلے کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو تبادلہ کر دیا جائے گا. تو ان کے تبادلے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کس جانب جاتی ہے. ظاہر ہے انہی کے پاس سارا پورا منظرنامہ, انہی کے ہاتھ میں پوری گیم ہوتی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب کا یہ بہت بڑا اور بہت پازیٹیو اقدام ہوگا کہ اگر وہ جناب اس مخصوص جنرل کو اس عہدے سے ہٹا کر کہیں اور لگا دیتے ہیں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا لازمی خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.